بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 23 اکتوبر سن 2023 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 530 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 4 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم، پہلا سوال ہے کہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے مسئلے میں کہ رشتہ طے ہونے کے بعد بیوی کی طرف سے طواف یا عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اولاً تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمرہ اس شخص کی طرف سے کیا جاتا ہے جو وفات پا چکا ہو، یا اگر بقید حیات ہے تو وہ اس حالت میں ہے کہ اسے سواری پر بیٹھا کر کے بھی مکہ مکرمہ یعنی عمرہ اس کو نہیں کرایا جا سکتا۔ اگر انسان بقید حیات ہے اور صحت مند ہے تو اس کی طرف سے حج اور عمرہ نہیں ہو سکتا۔ بات یہ بات ذہن میں رہے۔ دوسری بات ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ جہاں تک طواف کا تعلق ہے، صرف طواف یہ بدنی خالص بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادت میں سے کوئی عبادت بندے کی دوسرے کو نہیں پہنچتی ہے، الا یہ کہ اس سلسلے میں نص ہو۔ جیسے روزے کے بارے میں نص ہے، اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ وہ نظر کے روزے ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ وہ عام روزے جو فرض ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حج کرنا اور عمرہ کرنا اس کا کوئی دخل یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری بیوی ہے، ہونے والی بیوی ہے، ہمارا شوہر ہے، ہونے والا شوہر ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، یعنی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ کا یہ کہ ہاں رشتہ طے ہو گیا ہے، آپ کا اس سے حج اور عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر پہلے جائز ہوتا تو بعد میں بھی جائز ہے، اگر پہلے نہ جائے تو اب بھی نہیں جائز ہے، اس لیے کہ رشتہ طے ہونا یہ کوئی آپ کے لیے اجنبی ہے۔ وہ آپ کا اس کے ساتھ جو ہے بے پردہ اس کے سامنے آنا، اس کا آپ کے سامنے یہ جائز نہیں ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ خلوت جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ لمبی گفتگو جو ہے جائز نہیں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ابھی آپ کے لیے کیا ہے، وہ اجنبی ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، قنوت نازلہ جمعہ کی نماز میں پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں اہل علم کی دو رائے ہے۔ عموماً اہل علم، جمہور کبیر کہہ سکتے ہیں، ائمہ اربعہ ہمارے خیال سے اسی طرف گئے ہوئے ہیں کہ قنوت نازلہ جمعہ میں نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ قنوت کا معنی کیا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ دعا کرنے کے لیے یہاں پر خطبہ ہے، کیونکہ خطبہ میں اس سے پہلے ہوتا ہے جمعہ کی نماز سے، خطبے میں دعا ہو جاتی ہے، لہذا آپ دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری رائے بعد اہل علم کی یہ ہے کہ قنوت جمعہ میں کی جا سکتی ہے۔ کس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی صحیح اور صریح حدیث میں یہ وارد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز میں قنوت پڑھا۔ لے دے کر کے وہ حدیث حضرت انس بن مالک کی صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، اور حضرت جابر بن سمرہ کی یا سمرہ ابن جندب دونوں میں سے کسی کے سنن میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی رکوع کے بعد، بلکہ جابر بن عبداللہ بن عباس کے کہتے ہیں کہ 5 وقت اور 1 مہینے تک پڑھی ہے۔ 5 نمازوں کا ذکر ہے، لیکن اس میں جمعہ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک عبادت ہے، اور کیا ہے اس کے لیے کیا ہونا؟ خاص ہونا چاہیے، اور جبکہ اس کا نام نہیں آ رہا ہے۔ اور بعض علماء جو کہتے ہیں 5 وقت میں جو پڑھی ہے اور 1 مہینے تک اس میں جمعہ کا استثناء نہیں ہے، لہذا جمعہ کی نماز میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو علی کل حال اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو بدعت نہیں کہیں گے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے جو بہتر ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس میں کرنا ہی چاہیے۔ ایک اگر تم نے کیا نہیں تو مسلمانوں کا حق نہیں ادا ہوا، جیسے بہت سے لوگ ہوتا ہے نا کہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کو جو ہے فلاں فلسطینیوں پر اور مسلمانوں کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں۔ اس سے پہلے جمعہ کی نماز خطبہ ہے، اس میں جو دعا کرنا ہے آپ کر لیجیے۔ جی، تو عام ساری نمازوں میں قنوت نازلہ ہوگا؟ جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک برابر پڑھی ہے قنوت نازلہ، پڑھ سکتے ہیں، یعنی جہرن اور سرن کوئی بھی نماز ہو، لیکن قنوت جہرن کی جائے گی۔ قنوت جہرن کی جائے گی، ورنہ قنوت کا فائدہ کیا ہوگا؟ قنوت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ آمین بولیں گے۔ جی، تو اس کے لیے کوئی خاص دعا شریعت میں بتائی گئی؟ بھائی دیکھیے، وقت کی مناسبت سے دعا ہے، شریعت میں کوئی دعا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہم انجل ولید ابن ولید، اللہم انجل ہشام بن مغیرہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں رہی ہیں وقت کی مناسبت سے، لوگوں کی مناسبت سے، تو اس کی مناسبت سے دعا کر سکتا ہے۔ اب جیسے ایک عام دعا جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے وارد ہے کہ وہ دعا کیا کرتے ہیں اللہم اغفر المسلمات المؤمنات اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واجمع کلمتہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم
اللہم لعن الکفرۃ والمشرکین الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک، ایک جامد ہوا ہے، اس کو انسان یاد کر لے، اس کو پڑھے. جی یعنی اور اپنی زبان میں بھی دعا یہ کر سکتے ہیں آدمی؟ بھائی اپنی زبان میں دعا یہ بہتر نہیں ہے، لیکن جہاں انسان مجبور ہو کہ دعا نہیں پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ دعا کی گنجائش ہے، پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ. لیکن ہے کہ بہتر یہ ہے کہ چونکہ فرض نماز ہے اس لیے اس میں عربی ہی میں اس کا اہتمام کرے. جی تو دیکھ کر پڑھنے کی اجازت ہوگی فرض نماز؟ کوئی حرجہ نہیں، دیکھ لے اپنا، اگر نہیں یاد ہے تو ورقے پہ لکھ لے، کسی عالم سے لکھوا لے، اگر نہیں آتی ہے تو ٹھیک ہے موبائل میں دیکھ کر دیکھ کے پڑھ سکتا ہے. جی لیکن بسا اوقات موبائل میں زیادہ حرکت وغیرہ کا معاملہ ہوگا، ہے کہ نہیں ہے، بالکل تیار کیا ہے، ٹچ ہے، کھل گیا تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی پھر دونوں ہاتھ سے لگائے اور اس کو کھولنا شروع کرے تو یہ ایک عبث کا کام جو ہے نماز کے اندر ہوگا. جی تو شیخ یہاں پر یعنی 4 رکعت والی نماز یا 2 رکعت والی نماز میں کس رکعت میں اس کو پڑھا جائے؟ آخری رکعت ہے، وہ تو واضح ہے، آخری رکعت میں رکوع کے بعد سجدے سے پہلے، چاہے 4 رکعت کی ہے، 3 کی ہے یا 2 کی. جی یہ اس کا وقت ہے، موقع ہے، جگہ ہے. جی تو لوگ پیچھے اس کے آمین بھی کہیں گے؟ جی وہ تو ہم نے کہا نا کہ صحابہ کرام آمین بولتے تھے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کسی قبرستان کی اگر حد بندی ہو تو وہاں پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ فرض نماز؟ جی فرض نماز، فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو قبرستان میں نہیں پڑھی جائے گی. سنن کے اندر، سنن ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری کی شاید روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الارض کلها مسجد الا المقبرۃ والحمام. اور اس حدیث کو جمہور بہت سے علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی بھی رائے اس کی صحت کی طرف لگتی ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے. بعض علماء اسے معلول قرار دیتے ہیں، لیکن راجح یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے. تو گویا یہ ان جگہوں سے مستثنیٰ ہے کہ وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ مَهْدًا وَطَهُورًا، زمین کو ہمارے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کا ذریعہ بنائے گئے، اس سے مستثنیٰ ہے. یعنی وہ جگہ جہاں پر گندگی ہو، اس لیے کہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے کہ نہیں ہے، وہ جگہ جہاں انسان کو عام راستے پر کھڑا ہو جائے پڑھنے کے لیے، لوگوں کو پریشانی آگے سے گزر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے مقبرہ کے اندر بھی آپ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. جی تو مقبرہ کے اندر اگر کوئی مسجد اگر وہاں پر ہو، پرانی قدیم مسجد، تو اس میں دیکھیے اگر اس کی حد بندی ہو گئی ہے مقبرہ کی اور مسجد کی الگ مستقل اس کی حیثیت ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہے کہ مسجد بعد میں بنائی گئی ہے قبروں کی برکت کی وجہ ہے تو یہ چاہے جائز نہیں، اس میں نماز پڑھنا ہی جائز نہیں. نہیں مکمل طور پر دائرہ ہے قبرستان کا، یہ تو طے ہے. اب بیچ میں مسجد ہے، پرانی ہو یا نہیں ہو، بھائی تو یہی دیکھا جائے گا. مسجد پہلے ہے، مقبرہ پہلے ہے، یہ ضروری ہے دیکھنا، ضروری ہے معلوم کرنا. پرانے 700-800 سال پرانی مسجد، بھائی تو وہی تو ہے نا کہ آخر جو ہے قبرستان بھی اتنی پرانی ہے کہ اب کی قبریں ہیں، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. اسی وقت کی قبریں ہیں. ہوتا کیا تھا مثال کے طور پر مغلوں کے دور میں کوئی مسجد بنی ہوئی ہے اور وہاں پر 1-2 قبریں تھیں اور لوگ اور خبر بنانا تو یہی تو آپ خود ہی اس طرف آئے کہ ہاں مسجد بنی ہوئی تھی، اس کا مطلب مسجد پہلے ہے. نہیں پکا نہیں معلوم مسجد پہلے یا خبر، وہ غالب گمان ہونا چاہیے کہ وہ اس دور کی اس کی تاریخ کو کسی پتہ نہیں ہے. دیکھیے اگر شبہ ہوگا تو اس کو ختم کر دیا جائے گا مسجد کو یا خبروں کو، مسجد کو. اگر شبہ ہو کہ مسجد بعد میں بنی ہے تو، اور اگر غالب گمان ہو کہ مسجد بنی ہے تو مسجد کو کا ایک احاطہ بنا دیا جائے اور قبریں اس کے باہر رہیں، کوئی حرج نہیں ہے. مسجد کا اپنا الگ اس کی وجود دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر قبر مبارک ہے، اب اس کو ایک الگ حیثیت دے دی گئی ہے. اگر جو اس کے دائیں بائیں مسجد ہو گئی لیکن وہ اس کی حیثیت مسجد کی نہیں ہے. جی تو اگر قبرستان میں اگر مسجد جو بنا جاتی ہے اس کی بھی تو حیثیت ایک الگ سی ہوتی ہے بھائی. بس صرف راستہ اس میں جاتا ہے؟ نہیں، راستہ نہیں. اگر قبرستان میں مسجد اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ ہاں بھائی یہاں بابرکت لوگ دفن ہیں، تو گویا مسجد اللہ کے نہیں بنائی گئی، کس لیے؟ قبروں کی برکت کے لیے. وہ ناجائز اور حرام ہے، چاہے اس کو ارق کیا جتنا کیا جائے. لیکن اگر جو ہے اس لیے مسجد نہیں بنائی بلکہ مسجد پہلے بنی تھی، بعد میں جہالت نہ جانے میں لوگوں نے قبر وہاں بنا لی یا جگہ نہیں تھی، تو اس کا اعتبار نہیں ہے. اصل وجود کیا ہے؟ اسی لیے فقہا تمام یہی کہتے ہیں کہ پہلے کون سی چیز ہے. اسی لیے کہتے ہیں مسجد پہلے ہے، بعد میں اس میں قبر ہے تو قبر کو اٹھا کر کے باہر کیا جائے اور مسجد کو رکھا جائے. اور اگر قبر پہلے تھی مسجد وہاں پر بنی تو مسجد کو اٹھا دیا جائے گا، وہ مسجد جائز نہیں. لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا الى القبور، على القبور بھی آیا، الى القبور دونوں چیزیں منع ہیں.
لیکن اس سے لگ کے اگر قبرستان سے لگ کے اگر کوئی مسجد بنا دی جائے تو وہ جائز ہے. اللہ کے بندے آپ وہی بات دہراتے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ مسجد کو ایک اصول دے دیا جائے, بس اس کا وجود دے دیا جائے. ابھی کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پر 1 ایکڑ زمین قبرستان کے لیے ملی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ کی طرف سے, یہ پورا باؤنڈری ہے. اب لوگوں کی سہولت کی خاطر اسی کے ایک کونے میں اس کی ایک الگ سے باؤنڈری بنا کے مسجد بھی بنا. بھائی احتیاط ہے وہاں نہ بنایا جائے, یہ بدعت کا دروازہ کھل جائے گا. کل بدعت کا دروازہ کھل جائے گا, لوگ سمجھیں گے کہ ہاں بھائی کیا ہے یہ قبرستان. اس لیے علماء نے جو کہا ہے وہ کیا ہے یہ, ہاں اگر دیکھیے اگر جو ہے ایک زمین آپ کو وقف ملی ہے, آپ جو ہے خیر کے کام کے لیے, صرف قبرستان کے لیے نہیں ہے, قبر کے لیے ٹھیک ہے, اس میں آپ ایک بنا کر کنارے بنا دیجیے اور باقی قبرستان رکھیے, درمیان میں ایک راستہ رکھیے تاکہ اپنا مسجد کا الگ وجود ہے. وہی تو بتا رہا ہوں میں. آپ یہ کہیں قبرستان کے لیے ملی ہے, جی جی جی, مطلب قبرستان یا مسلمانوں کے لیے اس کا دروازہ بھی باہر سے رکھا جائے, قبرستان سے رکھا جائے. جی جی, دروازہ باہر سے ہو سکتا ہے. جی, قبرستان سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے. جی, اگر ایک عام کے لیے ملی ہے, دیکھیے کیا سنیے آپ نہ سمجھے, اس کے بعد میں معاملہ کیا ہوتا, لوگ ہے تو قبرستان کے لیے ہے نا, لہذا کل جو ہے اس طرف بھی بنا لو, آدھا ادھر بنا لو, چلو ادھر کر لو, نتیجہ کیا ہے, مسجد کی اہمیت باقی نہیں رہ جائے گی. یعنی گورنمنٹ سے اگر قبرستان کے لیے اگر وہ جگہ ملی ہے تو وہاں جائز نہیں. تو احتیاط یہی, میں دیکھیں ناجائز نہیں کہتا, احتیاطی اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے قبرستان کے لیے. جی, اچھا, نماز جنازے کے لیے مسئلہ بنایا جا سکتا ہے. ہاں, نماز جگہ ویسے مسئلہ بنانے کی ضرورت کیا ہے, ویسے چھوڑ دیا جائے. مثال کے طور پر پانی وغیرہ نہیں کچھ نہیں, ایک کمرہ اس کے لیے بن جائے لیکن جگہ مسجد نہ بننے, اس کو گھیری جائے. کل جو ہے آئندہ چل کر کے اس کو مسجد کی حیثیت دے دی جائے گی, کھلا اس کو چھوڑ دیا جائے. ایک کمرہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ایک کمرہ بنا دیجیے, جیسے یہاں کمرے نہیں بنتے ہیں, اور قبرستان میں ایک کمرہ ہے, اس میں ضروریات کے سامان رکھیں, ٹھیک ہے, پانی کا انتظام کر دیجیے آپ وہاں. یعنی صرف نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی ایسی جگہ بنانا جائز نہیں, اس کے لیے متعین کر دینا کہ ہاں بھائی یہ ہے نہیں. ذکر قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کسی مسجد کی جگہ میں اگر کسی یعنی مسجد میں کسی مسلم یا غیر مسلم کی ناجائز جگہ پہ اگر کچھ مسجد کا حصہ آ گیا ہو تو اس مسجد میں نماز کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیے بجائے اصل جو ہے نماز وہاں پر جائز ہے. جی, نماز وہاں پر جائز ہے, البتہ جس کی زمین ہے اس کو اتنا واپس کر دیا جائے. نماز ہو جائے گی وہاں پر, نماز وہاں پر ہو جائے گی, اس لیے کہ کوئی نماز کے بطلان کی کوئی شرط نہیں ہے, وجہ نہیں ہے وہاں پر, نماز کے باطل ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. البتہ چونکہ وہ زمین کسی اور کی ہے نا, لہذا اس کو واجب ہے کہ اس کو واپس کیا جائے, چاہے مسلم کی ہے یا غیر مسلم کی ہے. مسجد چھوٹی بن جائے کوئی بات نہیں, یا تو اس کو راضی کیا جائے پیسہ دے کر کے, خرید کر کے. اگر کوئی خریدنے پر بھی اگر راضی نہیں ہوتا ہے تو تب بھی کیا حکم ہوگا؟ تو دے دیا جائے اس کو, یعنی تبھی غصب کا ہی حکم ہے. بالکل غصب کا حکم ہوگا, چاہے مسجد کو اٹھانی پڑے, دے دیا جائے اس کو. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم, قرآن و احادیث کو کیا ان کے ظاہری الفاظ کے بنیاد پر وہاں سے معنی اور مطلب لیا جائے گا یا کوئی اور طریقہ ہوگا؟ بھائی اصل چیز ہے قرآن کے حدیث, اور وہاں پر کوئی اگر معنی نہیں ہے تو اس کا ظاہری معنی لیا جائے گا. ظاہری معنی جس میں صلاۃ ہے اس کا کیا معنی ہے, ظاہری معنی نماز پڑھنا ہے. لیکن بعض جگہیں ایسی آئے ہیں کہ کیا ہے, صلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم, تو یہاں جو ہے یہ جو ہے اسلوب بتا رہا ہے کہ یہاں دعا کے معنی میں, ورنہ اصل جو ہے اس کو اسی معنی میں لیا جائے گا, اس کو اصل معنی سے پھیرا نہیں جائے گا. بعض لوگوں سے شبہ ہوتا ہے کہ ظاہریہ کے ہم برا بھلا کیوں کہتے ہیں, لیکن ظاہریہ کا یہ نہیں ہے. ظاہریہ تو بسا اوقات یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس کو مثال میں دوں کہ حدیث میں آیا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں انسان پیشاب نہ کرے, تو کہتے ہیں بس ظاہری پیشاب میں مانیت ہے, اگر پیخانہ کرتا ہے تو منع نہیں ہے, ہے نا. یہ ہم کہتے ہیں یہ ظاہر اس لیے کہ پیشاب کے اوپر پیخانے کو قیاس کیا جاتا ہے, اس لیے کہ اس سے زیادہ قبیح ہے. یہ ہم اس ظاہریت کے قائل نہیں ہیں, ہم اس ظاہریت قائل ہیں. اسی طریقے سے مقبرہ کا مسئلہ ہے, بعض لوگوں نے, ہمارے بعض اہل حدیثوں نے تو یہ کہا ہاں بھائی قبرستان میں جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی, البتہ قبر کے اوپر پڑھی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث ہے, شاید سنن ابو داؤد میں علامہ البانی نے اسے نقل کیا ہے کہ لا تصلوا علی بین القبور, یا اس قسم کے الفاظ آئے ہیں, ہے نا. کچھ الفاظ میرے ذہن نہیں ہے لیکن ایسے ہیں جس معنی ہوتا ہے کہ قبروں کے درمیان میں تو نماز نہ پڑھو, بین القبور. تو اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ
کیا پڑھی ہے آپ نے؟ قبر کے اوپر پڑھی ہے کہ نہیں؟ بخاری میں ہے وہ عورت یا وہ مرد جو مسجد کو جھاڑو دیا کرتا تھا، تو کہتے ہیں ایسے نہیں پڑھی جائے گی، ہاں قبر کو پڑھی جائے گی، یہ ظاہریت ہے۔ اولاً تو یہ حدیث کی صحت علماء کے نزدیک مختلف بھی ہے کہ اصل وہاں پر یہ ہے کہ نماز جنازہ لا تصلوا علی الجنائز بین القبور ہے، لا تصلوا علی الجنائز بین القبور، یہ علی الجنائز کا جو ذکر ہے ایک راوی کا کیا ہے وہ شک ہے، اصل ہے کہ لا تصلوا بین القبور یعنی قبروں کے درمیان میں نماز نہ پڑھو، یہ ممانعت ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کی شاید روایت ہے، یہ ممانعت ہے نہ کہ جنازے کی نماز۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو اس حدیث سے صحیح حدیث بخاری شریف والی ہے کیا کہ آپ نے قبر پر نماز پڑھی، تو کہتے ہیں لوگ کیا دفن کرنے کے بعد قبر پر پڑھو، لیکن وہاں پر جنازے کیا فرق پڑا، بلکہ وہ تو دور ہو قبر، وہاں جنازے کی نماز پڑھ لو یا قبر پڑھو تو کون سے زیادہ قوی ہے؟ تو ہم اس ظاہریت کے قائل نہیں۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر قبر پکی ہو لیکن اگر اس کو ڈھانے کی شکل میں پھر وہاں پر کوئی دوسری قبر بنانے کا خدشہ ہو تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ علی کل حال اس کو برابر کر دیا جائے، اس کے لیے دوسرا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی لکڑی لگا دیں، آپ کوئی تختی لگا دیں، ہے کہ نہیں، کوئی علامت رکھ دیں کہ یہاں پر قبر بنائی جائے۔ تختی لگا اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس قسم کی ہے پریشانی ہے تو ٹھیک ہے، گاڑ دیں، کوئی تختی کوئی ضروری نہیں اس کے اوپر لکھیں، لیکن گاڑ دیں یہاں پر تاکہ معلوم ہو کہ یہ قبر ہے۔ جی اگر اس مقصد کے لیے وہاں پر جو تختی لگانا ہے کہ ہاں بھائی فلاں صاحب اور فلاں بزرگ فلاں صاحب نہیں، لیکن آپ جو ہے وہاں پر لکھ دیں کہ ہاں بھائی یہ کیا ہے قبر ہے، تختی لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، یہ خبر ہے بلکہ جی نام نہیں لکھنا چاہیے، نہیں نام کسی کا نہ لکھا جائے اس کے اوپر۔ جی خاندان کا نام بھائی وہی تو ہوا نا، یہ لکھے باہر کہ ہاں بھائی فلاں خاندان کے قبرستان ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے لکھا جاتا ہے فلاں صاحب ہیں فلاں صاحب ہیں فلاں صاحب ہیں فلاں صاحب ہے، یہ اب ولا یکتب علیہ اس پر لکھا بھی نہ جائے۔ جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کیا ایک شادی کرنا فرض ہے یا واجب ہے؟ اگر کوئی انسان شادی نہ کرے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ بھائی دیکھیے شادی کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت کے جو 5 احکام ہیں وہ نافذ جاری ہو سکتے ہیں، واجب ہے، حرام ہے، سنت ہے کہ نہیں، مکروہ ہے اور جائز۔ یہ 4 احکام اگر انسان کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے نا، ظاہر بات ہے اس کے لیے شادی کرنا کیا ہے واجب۔ اگر انسان کے پاس اپنی استطاعت نہیں ہے بیوی کو کھلانے پلانے ہی نہیں بلکہ اس کے جو ہے خواہشات پورے کرنے، جس سے وہ غلط راہ سے ظاہر بات ناجائز اور حرام ہو، ہے نا، تو اسی طریقے سے کبھی جو ہے بہتر ہوگا، کبھی مکروہ ہوگا اور کبھی یہ جائز ہوگا۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسے کہ آج کل ماں باپ بچوں کی سیونگ کے لیے مستقبل کے لیے سیونگ کرتے ہیں تو اس پر بھی کیا زکوٰۃ ہوگی؟ اگر نصاب کو پہنچتا ہے اور زکوٰۃ کے جو شرائط ہیں وہ اس پر پورے ہوتے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ کے اصل چیز کیا ہے کہ اس لیے کہ زکوٰۃ انسان کا حق نہیں بلکہ اللہ کا مال کا حق ہے، جب مال وہ پورا ہو جائے گا اس میں سے تو وہ دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے کہ یتیم کے مال سے زکوٰۃ نکالو، لا تاکلہ صدقہ، تاکہ اس کو صدقہ زکوٰۃ نہ کھا جائے۔ جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آیت سورہ کے بیچ میں سے اگر پڑھنا شروع کر دے تو کیا وہاں پر بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوگا؟ دیکھیے اگر تلاوت شروع کرنا ہے تو اعوذ باللہ تو ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ رہ گیا بسم اللہ کا، تو بسم اللہ کے سلسلے میں کوئی نص موجود نہیں ہے، اس لیے قراء اور دوسرے علماء کا باہر میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ شروع صورت سے نہیں ہے لہذا بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا، ہے کہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں کہ آپ نے پڑھا ہے۔ بعض علماء شیخ ابن باز وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لے تو مستحب ہے لیکن واجب نہیں، اس لیے قراءت شروع کر رہا ہے، کام شروع کر رہا ہے تو اگر وہ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ جی یعنی عام طور پر جو خطیب لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اس موقع پر کیا حکم ہوگا؟ وہ تلاوت تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو بطور استشہاد کی ایک آیت پڑھ رہے ہیں، وہاں پر اعوذ باللہ کہنا بدعت ہے۔ جی ہاں بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے استشہاد کے لیکن کئی بار نہیں کہ آپ نے اعوذ باللہ پڑھا ہے، کہیں بھی بار نہیں کہ آپ نے اعوذ باللہ پڑھا، تو کیا کہیں گے آپ؟ اب تو ویسے بھی اہل حدیث ہیں، ہر جگہ بدعت کا حکم لگاتے ہیں۔ جی غلط ہے، یعنی جائز والی شکل نہیں۔ کیوں جائز ہے؟ قرآن کی اب لوگ کیا ہے حدیث بھی پڑھتے ہیں، ایک آدمی شعر پڑھا وہ بھی اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کے عام مفہوم پر لے کر بھائی قرآن وہی تو ہے، تلاوت یہاں قرآن پڑھ رہا کہاں، یہاں تو استشہاد کی ایک آیت پیش کرایا، اور یہ ایسا معاملہ ہے جو آپ ساتھ برابر پیش آیا،
صحابہ کے زمانے برابر پیش آیا, صحابہ نے سب کچھ نقل کیا, لیکن نہیں کہا کہ آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذا قرئ القرآن, نہیں, آپ نے نہیں پڑھا ایسا کیا جی. تو نہ عام حکم اس کی تائید کر رہا ہے, نہ کوئی خاص حکم تائید کر رہا ہے جی. تو پھر جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کس سے دلیل دیتے ہیں؟ بس اپنا تفنن ہے اور کیا, کوئی دلیل نہیں ان کی کسی کے پاس. اسی لیے بہت سے لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بند کر دیا, کہیں پڑھ کر کے نہیں, بس اپنے طور پر ہم کر رہے ہیں, بس ایک فن ہے نا, ایک نیا فن ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ نئی چیز پیش کر رہا ہے, بس اور کچھ نہیں. جو تقریر میں جو آیتیں وغیرہ پڑھتا ہے, اللہ کے بندے کسی بڑے عالم نے, آپ بسا اوقات جو ہے موضوع کو طول دیتے ہیں, آپ نے کسی معتبر بڑے عالم کو پڑھتے دیکھا ہے؟ مقررین کی بات چھوڑ دیجیے, ان کا عمل کوئی حجت نہیں ہے. بڑے عالم کہاں تقریر کرتے ہیں؟ کیوں تقریر نہیں کرتے؟ کتابیں لکھتے ہیں. نہیں, تو کہیں لکھا ہے کسی بڑے عالم نے؟ دیتے ہیں وہ ریکارڈ, کہیں ہے, کسی نے کیا ہے کبھی؟ کہیں نہیں ہے. شیخ البانی وغیرہ منع کرتے ہیں اس سے جی. تو یہاں پر وہ تلاوت کا ثواب بھی نہیں ملے گا بندے کو؟ نہیں, وہ تلاوت ثواب نہیں ہو, تو اگر بغیر وضو کے ہے, ناپاک ہے, ہو سکتا ہے پھر بھی اس کے لیے شاید جائز ہو. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم, ہاتھ چھوڑ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی کیا دلیل ہے اور اس میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ بھائی دیکھیے, مالکیہ کے عجیب مسائل میں سے امام مالک رحمہ اللہ موطا امام مالک میں حدیث نقل کرتے ہیں سہل بن سعد کی ہم لوگ کیا ہے, انبیاء کی جماعت ہیں, کیا ہے, ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز میں کھڑے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں. یہ حدیث نقل کرتے ہیں, اور ان کے شاگرد جو ان سے نقل کرتے ہیں تو عام طور پہ شاگرد نقل کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے. البتہ عبد الرحمن بن قاسم, جن کی روایات زیادہ تر خصوصاً افریقہ کی طرف المدونہ کے اندر, وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس پر لوگوں کو نہیں پایا ہے. ایک عجیب مسئلہ, اس لیے امام مالک رحمہ اللہ کے جیسے ماننے والے ہیں امام ابن عبد البر وغیرہ, وہ انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں, امام مالک کا مسئلہ کیا ہے کہ پڑھی جائے, ہاتھ باندھا جائے, اس لیے کہ حدیث سلسلے میں بہت صریح ہے. اور آپ جانتے ہیں کوئی آدمی کسی مسئلہ کا قائل نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے دلیل نکال لے آتا ہے. مثال کے طور پر ہنسنے والی دلیل ہے, اور بات تعجب ہے, بڑے بڑے علماء مالکیہ نے ذکر کیا ہے کہ سالم صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے لوگ ہاتھ نہیں رکھتے تھے, پہلے لوگ بغیر ہے کہ نہیں, اگر ہاتھ رکھتے ہو تو حکم مانا کیا تحصیل حاصل ہے. اب آپ سمجھیں, یعنی عجیب, کسی بھی صحابی سے ایسا ثابت نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر سے کوئی روایت نقل کی جاتی ہے, لیکن میری نظر میں نہیں کچھ کی صحت کیا ہے, اور اگر مان بھی لیا جائے تو ہو سکتا ہے بطور جواز کے طور پہ چھوڑ دیا کہ جائز ہے, جیسے بات تابعین سعید بن مسیب وغیرہ سے مروی ہے. جی اگلا سوال, کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں. پہلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم, اگر کوئی بندہ یعنی بہت سارے گناہ کے کام کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, غیبت کرتا ہے اور کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے, اس کے باوجود بھی 12 رکعتیں سنتیں بھی پڑھتا ہے, تو کیا اس کے لیے بھی جنت میں گھر تعمیر کیا جائے گا؟ بھائی دیکھیے, ہمیں ایک بات اس سلسلے میں ذہن میں رکھنی چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ وعدے ہیں اور کچھ وعیدیں ہیں. فرق سمجھ رہے ہیں نا, کچھ وعدے ہیں اور کچھ وعیدیں ہیں. وعدے اللہ تعالیٰ کے نافذ ہونے والے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں, اور اللہ تعالیٰ کی وعیدیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہیں, اللہ کی مشیت کے اوپر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وعید اس کے اوپر نافذ ہو, چاہے تو معاف کر دے. اب اگر ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کی یہ بری عادت ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 12 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے, تو امید کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس کو. اور اگر نہیں بھی معاف کرے گا تو کبھی غیبت جو ہے یہ کفر تو ہے نہیں, یہ شرک تو ہے نہیں کہ اس کی وجہ سے کیا کرے وہ انسان ہمیشہ جہنم میں رہے. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی سفارش سے نکل آئے, اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو گھیر لے, وہ نکل آئے, اور کم سے کچھ نہیں تو کم سے کم اپنے گناہ کی سزا جو مدت اللہ نے رکھی ہوگی وہ نکلے گا نا, اس کے بعد اس کو یہ جگہ ملے گی. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم, کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وضو نماز اذان کا وقت ہو جاتا ہے, نماز کے لیے وضو وغیرہ کر کے تیار ہوتے ہیں اور فوری جا کر نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب کبھی ہوتا ہے تو جلدی سے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب ہماری نیت تو ہمیشہ پہلے سے ہوتی ہے کہ ہم سنت پڑھیں گے اور فرض پڑھیں گے, لیکن اب بنا نیت کے کھڑے ہوئے, تو یہ کیا حکم ہوگا اس نماز کا؟ اس کے نماز کا حکم ہے کہ وہ سنت ہی پڑھ رہی ہے, وہ سنت ہی پڑھ رہی ہے, لیکن اس کی وہ نیت ہے. یہاں نیت کا استحضار نہیں ہوا, بلکہ نیت تو پائی ہی جا رہی ہے نا. نیت پہلے سے نیت تھی کہ ہاں بھائی سنت پڑھے گی, اور کیا ہے وہ فرض پڑھے گی. اب آئی تو کھڑے ہوتے ہوئے اس کے ذہن سے نکل گیا کہ ہاں بھائی میں سنت پڑھوں, لیکن اصل تو نیت موجود ہے نا اس کی سنت پڑھنے کی, تو کوئی حرج نہیں, وہ سنت مانی جائے گی اس کی. جی جی, یعنی وہاں پر
یعنی آدمی کو ایسے پریشانی ہوتی کہ لیکن زیادہ توجہ جو ہے وہ فرض کی طرف رہتی ہے، تو اس موقع پر پریشانی ہوتی ہے. بھائی دیکھیے اس پریشانی وہاں پر نہیں ہوتی. پریشانی کہاں ہوگی؟ وہ یہ سوچے کہ پتہ نہیں وقت رہے گا نہیں، ہم فرض پڑھیں کہ ہم سنت پڑھیں، ہم فرض پڑھیں کہ سنت پڑھیں. اسی میں جا کر کے وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے کسی ایک نیت تعین نہیں کیا. یہ مسئلہ ہے مشکل. جی یہ مسئلہ مشکل ہوگا. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اقامت کہی کہ نہیں کہی تو اس کی فرض ہوگی، اور اگر نہیں کہی اقامت نہیں کہی تو فرض ہوگی. ہاں اقامت کہی تو فرض ہوگی نا، اس لیے معلوم ہے فرض تعین ہو گیا ہے. اور اگر نہیں کہی تو جو ہے یہ مشکل مسئلہ ہے. یہ میرے سمجھ سے کیا ہے، اس کی نفل مطلق ہوگی. کیا ہے؟ نفل مطلق ہوگی. اس نے کسی چیز کا تعین نہیں کیا، مطلق کھڑی ہو گئی نماز کے لیے. جی پہلے میں اور اس میں فرق یہی ہے کہ پہلے میں نیت تھی، پہلے میں نیت سچی ہے کہ ہم سنت پڑھیں گے، لیکن یہاں پر کیا ہے، تردد ہے، کنفیوز ہے، کیا کروں میں. جی اسی کے قریب کا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ وتر کی نماز 3 رکعت، لیکن یہاں پر بھی نیت کبھی کہ 2 رکعت یعنی 2 سلام سے پڑھیں یا 1 سلام سے پڑھیں. کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اصل اس کی وتر کی ہے نا. ایک ہی نماز میں، ایک ہی نماز کا جو ہے درمیان میں نیت بدلی جا سکتی ہے، لمبی کرے گا کہ مختصر کرے گا، ہے کہ نہیں ہے. ایک نماز کو دوسری نماز سے نہیں بدلا، یہاں پر وہی نماز ہے، اس کی بعد حیات کے اندر اس نے فرق کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جی یعنی دونوں میں کچھ بھی کر سکتی، کچھ بھی کر سکتی ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم میں نے اپنے شوہر کے بہن کو یعنی 3 سال کی زکوٰۃ ایڈوانس دے دی ہے، تو اس طریقے سے، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ یعنی خبر پرست بھی ہے اور ساتھ میں پکچر یعنی برتھ ڈے پارٹی وغیرہ کرنا، بیاہی کے کام کرنا. اب میرا دل کرتا ہے کہ میں اس سے زکوٰۃ واپس لوں، تو اب میرے لیے کیا حکم بنتا ہے؟ لیکن مجھے اب تعجب یہ ہے کہ شوہر کی کیا ہے، بہن ہے، جی کتنے دن کے بعد پتہ چلا کہ اب وہ قبر پرست ہے. پہلے نہیں معلوم تھا قبر پرست ہے وہ. بس سوچیں آپ، اب جب کہ آپ کو اس سے اختلاف کسی چیز کا ہو گیا تب قبر پرست آپ کو معلوم ہو رہی، پہلے نہیں معلوم تھی. اگر آپ اس کو جو ہے یہ سمجھتی ہیں کہ ہاں بھائی وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی، نہیں اس لیے صاحب زکوٰۃ نکالیے، ہے کہ نہیں. اور اگر آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے آپ نے دیا ہے کہ نہیں ہے، وہ مسلمان تھی تو اگرچہ آپ کا اختلاف ہو گیا ہے، آپ کی زکوٰۃ قبول ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور جو ہے بائندہ اس سے احتیاط کریں. جی یعنی یہ جو 3 سال کی زکوٰۃ ہے جائز ہے اس طریقے سے دینا؟ بھائی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں جو حدیث وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کی زکوٰۃ 2 سال کی پیشگی لے لی تھی، ہے کہ نہیں ہے. اس لیے احتیاط تو یہی ہم جب اس لیے کہ 2 باتیں ہیں، یہاں واقع ہونے سے پہلے اگر کوئی پوچھے ہم سے تو ہم کہیں کہ 2 سال کی 2 بس، زیادہ نہ دو. 2 سال کی 2 سال مطلب اگلے 2 سال، اگلے 2 سال کی 2، یعنی اس کو ملا کے 3 سال ہی ہو گئے. نہیں یہ جو ہے 1 سال ہو، 2 سال کی ہوئی، 1 سال جو گزرا ہوا ہے. جی پھر 1 سال اگلا. جی یہ 2 سال، یہ 2 سال کی تیسری نہ دو، ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے دے دینے کے بعد کوئی پوچھ رہا ہے جیسے انہوں نے کہا دے دیا ہے، تو چونکہ اس حدیث میں ممانعت نہیں ہے کہ ہاں بھائی 3 سال کی نہیں ہو سکتی، اس میں ممانعت نہیں ہے، تو چلو ہو گیا، آئندہ اس کا ایسے احتیاط کریں. جی یعنی چل سکتا ہے معاملہ، چل گیا انشاءاللہ. اس لیے بعض اہل علم گئے ہیں اس طرف جو ہے کہ اسی بنیاد پر کہ 3 سال سے ممانعت کہاں ہے. آپ نے 2 سال لے کر کے پیشگی زکوٰۃ کے جواز کا آپ نے مسئلہ بیان کر دیا. یہ دلیل کہاں سے لی جا سکتی ہے؟ کسی چیز کی ممانعت نہ ہونا اس کے جواز کی دلیل ہے؟ ممانعت نہ ہونا اس لیے کہ جب اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ کو وقت پر دیا جائے. اصل چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ جب اس کے اوپر سال پورا ہو جائے تو دیا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر کے یہ دلیل پیش کر دی کہ ہاں بھائی پہلے کی لی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے اس کی تحدید نہیں کی، لہذا 2 سال 3 سال کی بھی لی جا سکتی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی صرف 2 ہی سال کی، اگر نہ جائز ہوتا آپ کیا فرماتے کہ 2 ہی سال کی لینی چاہیے. جی نہیں ایسا تو نہیں کہ میلاد والے جیسے دلیل لیتے ہیں کہ کہاں ہے منع کی؟ نہیں یہاں پر جو عبادت ہے اس کی دلیل موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہاں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میلاد منائی ہے؟ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری
00966502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔